صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ، ہوشیار وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں لے آئے، اور کنٹرول میں لانے کے بعد وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے. تو موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو صرف اتنا فرمانا چاہیے تھا کہ الکیس من عمل لما بعد الموت، ہوشیار وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے. لیکن آپ چونکہ بہت مشفق ہیں، بہت مہربان ہیں، اس لیے ہمیں مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرنے کے لیے نسخہ بھی بتایا کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرنے کے لیے نفس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. اور نفس کنٹرول میں کیسے آئے گا؟ نفس کیسے کنٹرول میں آئے گا؟ مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں غور و فکر کرنے سے، مراقبہ کرنے سے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا کہ مجھے تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب دینا ہے. یہ بھی موت کی یاد ہے نا، مرنے کے بعد کی زندگی کی. اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا پھر؟ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا، یعنی اپنے نفس کو ڈرائے گا، دھمکائے گا کہ دیکھ تو جو شرارت کر رہا ہے، سستی کر رہا ہے، غفلت کر رہا ہے، ذکر نہیں کرتا، تلاوت نہیں کرتا، تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو کیا کرے گا؟ تو معمولات کی پابندی نہیں کرتا، مجلسوں میں شرکت نہیں کرتا، علماء کے بیانات نہیں سنتا، تو پھر دین پر کیسے آئے گا؟ اور دین پر جب نہیں آئے گا تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو کیا کہے گا تو؟ اللہ جب پوچھیں گے تو کیا کرے گا تو؟ اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ تو جب یہ موت کی یاد کی وجہ سے دل میں خوف پیدا ہوگا، خوف پیدا ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ نفس کو من مانی سے روکے گا. نفس کو من مانی سے روکے گا کہ من مانی نہیں ہو سکتی. اور جب نفس کو من مانی سے روکے گا جی تو مندانہ نفسہ ہو گیا. مندانہ نفسہ ہو گیا تو وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ ہو گیا. نفس کنٹرول میں آ گیا. نفس کو من مانی سے روکا تو نفس کنٹرول میں آ گیا. نفس کنٹرول میں آ گیا تو اب رب مانی شروع ہو گئی. اور جب رب مانی شروع ہو گئی اور رب مانی والی زندگی ہوگی تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے. 100 سونار کی ایک لوہار کی. موت کو یاد کرو. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خوب شفقت فرمائی اور ہمیں کہا کہ موت کو یاد کرو، اور بہت حدیثوں میں موت کا تذکرہ فرمایا تاکہ ہم موت کو یاد کر سکیں. اور اللہ نے بھی بڑی شفقت فرمائی کہ اپنے کلام میں بھی موت کا ذکر کیا. دونوں نے بہت شفقت فرمائی، بہت مہربانی. تو یہ ہمارے معمولات میں شامل ہے، مراقبہ موت، محاسبہ نفس اور مراقبہ موت. محاسبہ بھی پورے 24 آورز کا کرنا ہے، اور مراقبہ موت میں بھی پورا موت کا جو سفر ہے اس کے بارے میں سوچنا ہے. لیکن اگر نہیں کر سکتے تو 2 منٹ 3 منٹ، چلو اب تو میری زبان سے 2 منٹ بھی نکل گیا، 2 منٹ 3 منٹ. ہو سکتا ہے کہ جتنی آسانی میں بیان کرتا ہوں کسی اور جگہ پر کوئی بیان نہیں کرتا ہوگا، ہو سکتا ہے. جیسے کہ میں نے تو نہیں سنی ہے اتنی آسانی 2 منٹ 3 منٹ. کیا مشکل ہے 3 منٹ؟ ظہر کی نماز کے لیے 3 منٹ جلدی آ گئے، صفحے اول میں بیٹھ گئے اور سوچ لیا، قبر کے بارے میں سوچ لیا، کبھی حشر کے بارے میں سوچ لیا، کبھی یہ سوچا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، کبھی یہ سوچ لیا کہ پل صراط پر سے گزر رہا ہوں. یعنی ویژولائز کرو کہ میں تصور کرو کہ میں گزر رہا ہوں ابھی پل صراط پر سے، تو آپ کو اندازہ میں مر رہا ہوں، میری روح نکل رہی ہے. ماں باپ ہے، بھائی بہن ہے، دوست احباب ہے، ڈاکٹر ہیں، سب دائیں بائیں آگے پیچھے، مگر اکیلا جا رہا ہوں میں. تو بھائی موت کی یاد یہ ہمارے معمولات میں شامل ہے، اور ہمارے معمولات میں شامل ہو نہ ہو
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مومن کو یہ حکم فرمایا ہے کہ اپنے معمولات میں شامل کرو. اکثر ذکر حازم اللذات، خود حکم فرما کر گئے. تو یہ وارثین انبیاء جو ہیں، جو ہمیں کہتے ہیں کہ موت کو بکثرت یاد کرو، وہ نیابت کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، چونکہ وارث ہے نا، اصل تو ان کا حکم ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حکم فرماتے ہیں اس میں 100% ہمارا فائدہ ہے. اس لیے آج نیت کر لو کہ انشاءاللہ ہم موت کو یاد کریں گے. اس سلسلے میں پہلے کئی بیانات ہوئے ہیں اور طریقہ بھی بتلایا ہے. آج ایک طریقہ بتلایا. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا ایک تو یہ کہ مراقبہ، اور ہفتے میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ، روزانہ نہیں، ہفتے میں ایک مرتبہ. اور دوسرا، ہفتے میں ایک مرتبہ قبرستان میں چلے جایا کرو. اور قبرستان میں جب جاتے ہیں نا تو ہمیں فائدہ نہیں ہوتا. کیوں فائدہ نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہمارا قبرستان میں جانا صحیح نہیں. ہم فائدہ پہنچانے کے لیے جاتے ہیں، فائدہ لینے کے لیے نہیں. ہم قبرستان میں اس لیے جاتے ہیں کہ وہ جو اندر مردے پڑے ہوئے ہیں تو ہمارے جانے کی وجہ سے ان بیچاروں کا بیڑا پار ہو جاوے. ہم کچھ پڑھ کر کے ایثار ثواب کریں گے تو اللہ ان کو معاف کر دے گا. اپنے لیے نہیں جاتے. تو دونوں کاموں کے لیے جاؤ. کہ اس لیے جا رہا ہوں کہ میرا دوست ہے، چلو اس کی قبر کے پاس کھڑے رہیں گے، کچھ پڑھیں گے تو اللہ اس کو معاف کرے گا اگر عذاب میں ہے تو، اور اگر جنت میں ہے تو درجے بلند ہوں گے. اور پھر اس کے بعد ذرا دائیں بائیں آگے پیچھے ایسے دیکھو کہ سناٹا قبرستان میں. دیکھو کہ کتنے آدمی ہیں میرے ساتھ اور کتنے ہیں. تو آپ کو کہیں کسی کونے میں ایک آدمی نظر آئے گا، کہیں 2 آدمی نظر آئیں گے، کبھی کوئی نہیں، آپ اکیلے. تو آپ یہ سوچے کہ دیکھو یہ بستی سے نکل کر ویرانی میں آ گئے ہیں، یہاں کوئی ان کا پرسان حال نہیں. ان سب کے رشتہ دار دنیا کے مزوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی کوئی فکر نہیں کر رہا. اور مجھے بھی یہیں آ کر کے سونا ہے. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے. میں تو کبھی کبھی ایسے چلتا ہوں، اچھی 15-20-25 منٹ تک ٹھہرتا ہوں. مولانا احمد صاحب سے کبھی کہتا ہوں کہ چلو یار قبرستان جاتے ہیں. اور سمر کے اندر مغرب سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے کہ بھئی عصر پڑھ کر کے اب سورج غروب ہونے والا ہے تو چلو جاتے ہیں. ہم 2 ہی ہوتے ہیں، کوئی نہیں ہوتا وہاں. اس وقت بہت لطف آتا ہے. اور میں کہ چلو ذرا چلتے ہیں، دیکھتے ہیں. کہیں قبر پر نظر آتا ہے کہ یہ 5 سال کی عمر میں انتقال کر گیا ہے، یہ 20 سال کی عمر میں انتقال کر گیا ہے، یہ 50 سال کی عمر میں انتقال کر گیا ہے، یہ 75 سال کی عمر میں انتقال کر گیا ہے. اور پھر کچھ لوگوں کو ہم پہچانتے بھی ہیں جو ہماری بستی میں تھے. پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ کیسی شان تھی اس شخص کی، کیسی شان تھی جب یہ زندہ تھا، تو کیسی شان تھی. مگر آج اس کا کوئی پرسان حال نہیں. لوگ چاروں طرف کھڑے رہتے تھے، ان کے اشارے پہ چلتے تھے لوگ. یہ مسجد کے جب صدر ہوا کرتے تھے تو پوری مسجد میں ان کا کنٹرول تھا، پوری کمیٹی ان کے انڈر تھی. ان کی مرضی جو ہو جاتی تھی ساری کمیٹی یہی کہتی تھی کہ ہاں یہی کرنا ہے. کیسی شان تھی. اور آج دیکھو قبر، دیکھو قبر کی حالت، دیکھو اندر کیا ہے وہ تو الگ، اوپر قبر کی حالت دیکھو. قبر بھی کوئی ٹھیک کرنے کے لیے نہیں جاتا. تو اس وقت جو ہے خواجہ صاحب کا یہ شعر یاد آ جاتا ہے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے. کیسی کیسی شان والے لوگ خاک میں ملے ہوئے ہیں، آج مٹی میں مل گئے. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے. جو بڑے بڑے ناموں والے تھے آج ان کا نشان بھی نہیں ہے. کبھی کبھی کچھ پرانے لوگ یاد آ جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں مولانا سے کہ یار چلو ان کی قبر ڈھونڈتے ہیں، تو نہیں ملتی.
نہیں ملتی. اور جب زندہ تھے اس وقت کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قبرستان میں 25 لوگ ہوتے ہیں کسی جنازے میں, تو نظر آ جاتے ہیں کہ یہ مولانا کو معلوم ہوگا, اس لیے کہ یہ مولانا کے بھی دوست تھے, مفتی صاحب کو معلوم ہوگا, مفتی صاحب کے بھی دوست تھے. تو پوچھتے ہیں کہ وہ ان کے نہیں مجھے بھی معلوم نہیں, مجھے بھی معلوم نہیں. اور جب وہ زندہ تھے تو بچہ بچہ ان کا گھر جانتا تھا, پوچھتے تھے کہ فلاں کا گھر کہاں ہے, جو کہ یہاں رہتے ہیں. تو جو نامور تھے, مشہور لوگ تھے, آج بے نشاں ہے. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, نامور بے نشاں ہو گئے بیچارے, مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے. جن کے مکانات تھے وہ آج بغیر مکان کے ہو گئے. مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے, مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے, ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے. مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے, زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے.